السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آیت کا ترجمہ کہ آپ پوچھ لیجئے اہل ذکر سے اگر آپ علم نہیں رکھتے، اگر آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے آپ پوچھ لیجئے۔ اہل ذکر سے مراد کلام مجید میں جو ذکر بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد علماء کرام ہیں، دین کو سمجھنے والے مفتیان عظام علماء کرام۔ آج ایک اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ پرسنلی پوچھا ہم سے، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کے علم نہ رکھنے کی وجہ سے رمضان المقدس کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی بنا پہ اس مہینے کا روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مسئلے کا اصل علم نہیں ہوتا۔ تو ایک اہم مسئلہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہو، جنب ہو، تو اس حالت میں آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے، جناب آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ تو کہتے ہیں وہ جی ہم ناپاک ہو گئے تھے، جب اٹھے آنکھ کھلی تو احتلام ہو چکا تھا، تو اب اگر غسل کرتے، پاکی حاصل کرتے تو سحری کا وقت نکل جاتا، تو اس لیے ہم نے روزہ ہی چھوڑ دیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں روزہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ جی غسل کرنے گئے تھے تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، سحری نہیں کی تو روزہ نہیں رکھا۔ اور بہت ساری میری مائیں بہنیں، ان کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں جب وہ پاک ہوتی ہیں، کبھی کبھار ایسا ٹائم ہوتا ہے، وقت کم بچتا ہے سحری میں، اور وہ پاکی حاصل کر لیتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتی اس لیے کہ غسل نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جی اگر غسل کرنے گئی تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، یا وہ غسل کرنے چلی جاتی ہیں، سحری کا ٹائم نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو آج کا یہ اہم مسئلہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے کچھ روزے قضا ہو گئے، چھوڑ دیے گئے، لا علمی میں مسئلے کا علم نہیں تھا کہ آیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ جناب حالت ناپاکی میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی۔ یعنی کیسے؟ اگر آنکھ کھلتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ احتلام شدہ ہیں، احتلام ہو چکا ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ سحری سے پہلے انسان پاکی حاصل کر لے، غسل کر لے۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں کر سکتا، وقت کم ہے سحری کرنے میں، تو وہ پہلے سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر کے اطمینان سے اپنی نماز پڑھ لے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے ہم بستری کی، میاں بیوی نے، اور اس کے بعد سحری میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، اگر وہ غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت نکل جاتا ہے، 3 سے 10 منٹ رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ وضو کر کے سحری کر لیں اور اس کے بعد غسل کر کے اطمینان سے اپنی نماز ادا کر لیں۔ ایسی وہ میری مائیں بہنیں جو اس وقت پاک ہوتی ہیں یا رات کے کسی حصے میں وہ پاک ہو جاتی ہیں اپنے ایام مخصوصہ سے،
تو اب اگر وہ غسل کے لیے جاتی ہیں تو سحری کا وقت نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ بعض لوگ بہت دیر تک غسل نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ جتنی زیادہ دیر روزے کی ناپاکی میں گزرے گی اچھی بات نہیں ہے، اور پورا دن اس طرح گزار لینا یہ تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ہو جاتا ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، سر سے فرضیت تو ادا ہو جائے گی آپ کے، اس روزے کا پھر انسان کو بالکل بھی ثواب نہیں ملتا اگر پورا دن ایسا گزار لیا جائے۔ تو مسئلہ وہی یاد رکھیے کہ حالت ناپاکی میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے، لیکن اگر کوئی انسان وقت کم بچتا ہے، غسل نہیں کر سکتا سحری سے پہلے تو وہ پہلے سحری کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، اور غسل کو زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنا جلدی ہو سکے انسان پاکی حاصل کر لے۔ ان ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو رات کے کسی عالم میں پاک ہوتی ہیں، کسی بھی حصے میں پاک ہوتی ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ پہلے غسل کر لیں، لیکن اگر وقت کی قلت ہے تو پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ یعنی مسئلہ، مقصد، مطلب یہی ہے کہ حالت ناپاکی میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر دن کے کسی حصے میں انسان سو رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کسی حصے میں انسان کو دن میں روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پہ فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن میں کبھی انسان حالت نیند میں احتلام کی وجہ سے اس پہ روزے پہ اثر نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر روزہ توڑ دیتے ہیں یا اس کی قضا کر دیتے ہیں، تو اس سے قضا بھی لازم نہیں آتی، کفارہ بھی نہیں آتا، اور روزے پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی، تو یہ ویڈیو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی مسائل کا علم حاصل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو مسائل سے آگاہی ہو، مسائل کا علم حاصل ہو، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر لیں۔ تو آپ بھی یہ ویڈیو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو تب پھر انشاءاللہ ایک اور مسئلہ کل کے لیے کہ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور میرے چند ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ مفتی صاحب جمعے کے دن بالخصوص آپ وظائف کا سلسلہ شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ کل سے صرف جمعے کے دن ہم وظائف شروع کریں گے، اور بہت سارے ایسے وظیفے جس سے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں میں بہترین برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا